بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ سب کو ناگ ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج ہم پیپلز پارٹی کے اوپر ایک تجزیہ پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اس کی بنیاد سے لے کر آج تک اس نے کیا کھویا، اس نے کیا پایا، کیا امر کارنامے انجام دیے۔ دوستو، یوں ہے پیپلز پارٹی کی سیاست: آزمائشوں، سازشوں، راحت، تکلیفوں اور اقتدار کے غلام گردشوں میں رقص و سرور سے لے کر تخت تاجدار پر جھوم لینے جیسے واقعات سے بھرت ہے۔ 1967 سے لے کر آج تک اس جماعت نے زندگی اور سیاست کا ہر رنگ دیکھا۔ اس جماعت کو یہ بھی پورا امتیاز حاصل ہے بانی جماعت ذوالفقار علی بھٹو، ان کی بیٹی بے نظیر بھٹو، صاحبزادے شاہ نواز بھٹو اور مرتضیٰ بھٹو بھی سارے سیاست کی نظر ہو گئے۔ یہ درست ہے، سوچا بھی جا سکتا ہے۔ یقیناً اس جماعت کی ابکاری میں کام آیا، لیکن ان کی فی قدر المثال موت نے ملک اور ملت کو کیا دیا، اس پر دوستو کئی مختلف آراء پائی جاتی ہوں گی، بلکہ یہ کوشش یہ ہے اس وقت شروع سے لے کر اس وقت تک پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی سیکولر اور ترقی پسند جماعت ہے، جس کا ماٹو اسلام ہمارا دین، سوشلزم ہماری معاشیت، جمہوریت ہماری سیاست اور طاقت کا سرچشمہ عوام کے بنیادی نکات جیسے رکھی، مگر سب سے ان کا دلکش اور رنگین نعرہ روٹی کپڑا مکان۔ اور اس میں ہم کوشش کریں گے جمہوریت ہماری سیاست کا ایک مختصر تجزیہ پیش کرنے کی۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھی ہماری یہ کاوش پسند آئے اور آپ کو پھر بھٹو صاحب سے لے کر آج تک ساری ان کی طلسماتی شخصیت اور سرانگیز خطابات کے آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ بھٹو صاحب 1970 کے انتخابات میں ان کی پارٹی 81 نشستیں لے کر مغربی پاکستان سے سب سے بڑی اکثریتی جماعت بن گئی، تاہم مشرقی پاکستان میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ نے عظیم الشان کامیابی سمیٹتے ہوئے 160 نشستیں اپنے نام کر لیں اور اعداد و شمار کے اس تلسم زدہ قدے میں پی پی کی امیدوں پر پانی پھیر دیا، مگر پھر وہی المیہ ہوا کہ اکثریتی جماعت کو اقتدار منتقل کرنے کی بجائے گویا یہ عجیب دلیل اپنائی گئی 160 سے 81 نشستیں زیادہ ہیں۔ بعضاں بھٹو صاحب کی گہری شخصیت نے پاکستان کو 1973 کا متفقہ آئین دیا اور بھارت سے 90,000 فوجی اور سویلین کو جو جنگی قیدی بنائے گئے تھے رہائی دلانے کے کارنامے نے اس جماعت کے نئے کو سہارا دیا، مگر جلد ہی پاکستان کا اور پیپلز پارٹی کا ایک نیا چہرہ سامنے آیا۔ دوستو وہ چہرہ کیا تھا؟
جو آج کے دور میں عمران خان کر رہا ہے، یہ 73 کے بعد ویسے ہی بھٹو صاحب کا چہرہ سامنے آیا اور بھارت سے قیدیوں کی واپسی کے لیے انہوں نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا۔ اس جماعت پر پی دور حکومت میں 2 مرتبہ نہایت سخت پابندی لگائی گئی۔ پہلی پابندی فوجی امر جنرل یحییٰ خان نے لگائی، ساتھ ہی نیب کے 50 چوٹی کے رہنماؤں کو جیل میں ڈال دیا۔ یہ ولیحاں گروپ نیشنل عوامی پارٹی اس کی بات ہو رہی ہے۔ اس میں ولیحاں صاحب بھی اور ان کے کرتا دھرتا نیب کے لیڈران کو جیل میں ڈالا، اور اس عمل میں پیپلز پارٹی کا جمہوری تاثر نہایت ہی مجروح ہوا، اور سوچا جا سکتا ہے خان صاحب کے ساتھ ملا کر یہ دور کس قدر جمہوری تھا یہ سمجھ سکتے ہیں۔ جو اس وقت جمہوری پاکستان ہے وہ بھٹو صاحب کے دور پہ بھی جمہوری تھا، مگر اس کے قطع نظر کے بعد جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی، وہ جگیردار وڈیرے جو اپنے تحفظ و سوچ کے نعرے کو عام ثابت کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اور جب بھٹو فیملی یا پیپلز پارٹی کے اوپر اطلاع آئی، مشکل وقت آیا، اس دور میں بھٹو صاحب کا ساتھ چھوڑ گیا۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو نے جب 1988 میں برسر اقتدار آئی، اگرچہ انہوں نے بدرن ساختہ انکل کو قبول کیا، لیکن انہوں نے کمال جرأت سے سیاسی عمل کی بحالی کا آغاز کیا۔ ماشاء اللہ کے دور میں گرفتار ہزاروں سیاسی قیدیوں کو نہ صرف رہائی دلائی بلکہ ممکنہ طور پر ان کے دکھوں کا بداوا کرنے کی کوشش کی، اور دوستو بینظیر بھٹو نے 88 کے دور میں ہزاروں بلکہ لاکھوں روزگار دیا، غریب کچی بادیوں کو لیز پر دینے کا کارنامہ یادگار ہے۔ اور جب وہ اکتوبر 1993 میں دوسری بار اقتدار میں آئیں تو یہ دور مختلف کہانیوں کے زیر بار رہا۔ جمہوریت کے ساتھ ان کی ایک نہایت تریخ کمٹمنٹ اس وقت نظر آئی جب شہادت سے قبل محترمہ بینظیر بھٹو پاکستان آئی، اور اس وقت اس نے یہ فیصلہ کر لیا اور کہ حکومت کرنے والے کردار کو بیچ راہ میں یہاں کرنے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے جب طاقتور اپنے اختیارات کو بلا شرکت گہرے ہاتھ میں رکھتے ہوئے بھی قائم وار یا برہنہ وار سے بھی نہیں کتراتا۔ محترمہ کی شہادت کے بعد موجودہ دور شاید بہت کچھ یہاں کرنے پر تلا ہوا ہے، تاہم اب محترمہ بینظیر بھٹو ہم میں نہیں۔ آج ہم جنرل سابق صدر اسد زرداری کے حوالے سے دیگر باتوں سے قطع نظر ان کے 2 ایسے کارنامے ہیں پاکستان کے لیے جو ان کو امر بنا گئے، ایسے لازوال تحفے ساتھ جب تک پاکستان زندہ رہے گا، اسد زرداری کا نام رہے گا۔ وہ 2 کارنامے کون سے ہیں؟ پہلا کارنامہ سی پیک جو اس وقت پاکستان میں تکمیل کے آخری مراحل میں ہے، اس کی بنیاد اسد زرداری نے رکھی۔ امریکہ کے 33 یا 35 دورے کر کے
اس کو منایا، بنیاد رکھی۔ اس کے بعد باز شریف آیا، اس نے بھی سلسلہ جاری رکھا۔ اب خان صاحب آئے، انہوں نے تھوڑی سستی دکھائی، مگر پھر بھی خوشی کی بات ہے، منصوبہ مکمل ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ دوستو، دوسرا اس کا کارنامہ 18ویں ترمیم اور ان کے دور حکومت کا ایک لاسانی کارنامہ ہے۔ یہ کارنامہ اس کو جب بھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی، آصف زرداری کا نام سب سے سنہری حروف میں درج کیا جائے گا۔ یہ کارنامہ ایسا ہے، آصف زرداری نے صوبوں کو مفاد سے کلی طور پر جوڑ دیا۔ اس ترمیم پر عمل کرنے سے چھوٹے صوبوں کا بہت سا سے محرومی ختم ہو گیا، جس کا گلہ وہ وفاق و پنجاب سے کرتے رہے۔ سول بالادستی کے لیے پی ڈی ایم کی تاریخ برپا کرنا بھی ایک کام تھا۔ وہ تاریخ کامیابی یا ناکامی کو بھی آصف زرداری کے کردار کے حوالے سے دیکھا جا رہا ہے۔ سینٹ چیئرمین کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی ناکامی اور پی ڈی ایم کے فیصلے کے تحت مستعفی نہ ہونے سمیت مختلف امور کا آئے روز پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے، مگر ہمیں یہاں فقط یہ کہنا یہ ہے، موقع پرستی ایک ضرورت یا ایک فن صحیح ہے، لیکن اس کے حاملین تاریخ کے کوڑے دان میں سڑتے رہتے ہیں، جبکہ گروہی، جماعتی، ذاتی ضرورتوں پر ملک و ملت کی ضرورتوں کو فوقیت دینے والا امر ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا خالصہ تجزیہ اور محترم آصف زرداری صاحب کا جو ملک کے لیے بہت سے کارناموں میں یہ دو کارنامے ایک سی پیک، آج یہ مانے یا نہ مانے، اور دوسرا جو 18ویں ترمیم اور صوبوں کا ساسے محرومی ختم کر کے وفاق کے ساتھ ایسا اٹیچ کیا، اب لگتا ہے اب پاکستان مکمل ہوا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے ہمیں بتائیں آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا، اور ساتھ ہی ہمیں سبسکرائب کریں۔ دوستو، اور جاتے جاتے یہ مت بھولیں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری فریش ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کسی اور نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔